السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ پلیز آپ لوگ فین کی آواز کو اگنور کریں اور ناول انجوائے کریں۔ تانیہ طاہر کا ناول شروع کرتے ہیں۔ ورشا جو غم زدہ تھی، اس کے ایک دم کھینچنے سے اس کے سینے سے جا لگی۔ شاز نے اسے اپنے حصار میں لے کر اس کے شانے پر اپنی تھوڑی ٹکا لی۔ اسے جیسے سکون محسوس ہوا تھا۔ ورشا سے اس کی محبت آج یا کل کی نہیں تھی، یہ بہت عرصے کی محبت تھی، اور اس کی چاہت کا تقاضا تھا کہ وہ اس کی بیوی ہے تو وہ اس سے کھل کر محبت کرے، بے پناہ محبت کا اظہار کرے، اتنی محبت کرے کہ وہ تھک جائے، مگر شاز نہ تھکے۔ پھر کیسے وہ اسے چھوڑ سکتا تھا؟ وہ ورشا سے جدا ہو ہی نہیں سکتا تھا، اور کل رات کا رویہ بھی ورشا کے ساتھ اسے اپنا ناجائز لگا۔ ورشا یہ سب نہیں جانتی تھی، اور وہ ان سب چیزوں کو جب جانتی نہیں تھی تو اس کا کوئی قصور بھی نہیں تھا۔ پھر شاز اسے سزا کیوں دیتا؟ اور پھر اس کی محبت بیچ میں حائل تھی، وہ کبھی اسے سزا نہیں دے سکتا تھا۔ شاز سوچ رہا تھا۔ شاز، اس کی آواز پر شاز نے اسے تھوڑے سے فاصلے پر کیا اور اس کی پیشانی پر چاہت سے پیار کیا۔ بولو، آپ ہمیں چھوڑیں گے نہیں؟ وہ کچھ حیرانگی سے پوچھنے لگی۔ نہیں، وہ بولا تو آنکھیں بھی مسکرا رہی تھی۔ مگر ہمارا خاندان، ہمارے ڈیڈی قصوروار ہیں آپ کے۔ وہ سر جھکا گئی۔ ہاں، قصوروار ہیں۔ تمہارا باپ، جسے میں ٹکے کا انسان نہیں سمجھتا، تمہارے بھائی جو میری نظر میں گرے ہوئے ہیں، اور ان سب سے زیادہ میں ان لوگوں کو کچھ نہیں سمجھتا۔ لیکن تم یہاں ہو۔ اس نے ورشا کا ہاتھ اپنے سینے پر رکھ لیا۔ یہاں رہتی ہو۔ تم سے نہ میں دور رہ سکتا اور نہ ہی تمہیں دور جانے دوں گا۔ مگر ہمیں کوئی قبول نہیں کرے گا، اور وہ سب جائز پر ہیں۔ شاز، ثنا جائز ہے۔ ہم نے آپ پر الزام لگا کر آپ کو اپنا کر لیا۔ آپ کی امی جائز ہیں کہ ان کا بیٹا ہمارے خاندان کی وجہ سے ان سے دور ہو گیا، اور آپ پر بہتان لگایا ہم نے۔ وہ سر جھکا گئی، جبکہ شاز نے اس کی تھوڑی کے نیچے اپنی 2 انگلیاں رکھی اور چہرہ بلند کیا۔ ویسے تمہیں کتنا کچھ پتہ ہے نا؟ بہت سخت سے سخت سزا کی مستحق ہو تم۔ وہ مسکراہٹ روک کر اس کا اترا چہرہ دیکھنے لگا۔ ججی، وہ رونے کو تیار سی ہوئی تھی۔ تو بس پھر کیا سوچ رہی ہو؟ اور تمہیں سزا سناؤں؟ وہ اس کے کان کے قریب جھکا۔ ورشا اسے پریشانی سے دیکھنے لگی۔ نہ جانے کیا سزا سنائے گا۔ وہ واقعی اسے خود سے الگ کر دے، وہ کہہ دے گا، ورشا دفع ہو جاؤ، میں ثنا سے شادی کروں گا، کیونکہ وہ ہی میری جائز اور پاک محبت کی حقدار ہے۔ کیا ایسا ہونے والا تھا؟ جبکہ شاز اس کے پرسوز چہرے پر ایک دم جھکا۔ ورشا کو جھٹکا لگا۔ وہ چاہت لٹا رہا تھا اس پر۔ نرمی، اپنائیت، محبت کا کیا نہیں تھا؟ ورشا نے آنکھیں بند کر لی۔ شاز نے اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ بہت خاص ہو تم میرے لیے، وہ بولا تھا، مگر عمل کو جاری رکھا۔ ورشا سٹپٹا ہی اٹھی تھی اس کی حرکات سے۔ شاز ایک دم وہ گھومتے ہوئے سر سے اس سے دور ہوئی، مگر شاز نے اس کی کلائی پکڑ کر بستر پر دھکیل دیا۔
वर्षा ने अपना चेहरा छुपा लिया। वो बुरी तरह शर्माई शर्माई सी लग रही थी उससे, जबकि सास उसके इस शर्माने के अंदाज पर बेचैन सा हो उठा। वो उसकी जानिब बढ़ता कि एकदम वर्षा घबरा कर बेड के दूसरी तरफ से नीचे उतर कर खड़ी हो गई। "What is this?" सास ने नागवारी से उसकी तरफ देखा। वो नाश्ता नहीं करेंगे क्या हम?" वो घड़ी की जानिब देखती खल्क तर्क करती बोली। "सुबह के 7 बजे हैं वर्षा अभी।" वो ज़रा गुस्से में लग रहा था। तो 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 मुझे भूख नहीं लग सकती क्या?" वो अटकते अटकते बोली। "फिलहाल तुम्हें कुछ नहीं लगना चाहिए वर्षा, इधर आओ।" वो उसकी जानिब आने लगा कि वर्षा उसके आने से पहले बेड पर चढ़कर दूसरी तरफ से नीचे उतर गई। सास ने उसकी तरफ देखा। उसके बेसाख्ता अमल पर वो अपनी मुस्कुराहट रोक न पाया। "क्यों भाग रही हो? परसों रात तो नहीं भाग रही थी?" वो मुस्कुरा कर बोलता उसके पास फिर से जाने लगा, और उससे पहले वर्षा फिर घबरा कर उससे दूर होती कि सास ने उसकी एक टांग पकड़कर खींच ली। सास का कहका बुलंद हुआ, जबकि वर्षा बिस्तर में ही चेहरा छुपा गई। सास ने उसे यूं ही छोड़ा और कमरे के पर्दे बराबर किए। कमरे में मलगजा सा अंधेरा फैल गया। उसने एसी की कूलिंग को तेज किया और अपनी शर्ट के बटन खोलता ही कि उसका सेल फोन बजने लगा। शाहजेब की कॉल थी, ज़रूरी ही थी, तभी उसने उठा ली। वर्षा उठकर बैठ गई। "सर, आपका काम हो गया है। आदिर अपने घर जा चुका है।" "ठीक है," सास ने संजीदगी से कहा। "लेकिन सर, दुर्रानी बहुत भड़का हुआ है। वो कुछ भी कर सकता है।" वो बोला, मगर सास को परवाह नहीं थी। "जब राशिद और फरहा जैसे 2 दरिंदों को मैं उनके अंजाम के करीब ले जा सकता हूँ, तो फिर ये क्या चीज़ है? तुम फिक्र न करो। परसों जो मीटिंग हुई थी इसी के बारे में, उसके बारे में क्या हुआ?" "सर, वो बजट रेडी करके भेज दिया है। हमारी पार्टी का कोरम पूरा होना है। बाकी इंशाअल्लाह असेंबली में हमारी ही सुनवाई होगी।" वो वसूख से बोला। "दिस ग्रेट," सास कहकर फ़ोन बंद करने लगा। उसकी नज़र वर्षा पर ही थी, जो झिझक भी रही थी, उसे देख भी रही थी। अब कौन बताता वो कितनी प्यारी लग रही थी। सास चाहता था फ़ोन जल्द बंद हो जाए ताकि वो अपनी बीवी के पास जाए, जो उसके अवसान फोर्स ही खता कर रही थी। "सर, आज आप जल्दी आइएगा, हमारी पार्टी मीटिंग है।" शाहजेब ने एक और अगर बताया। "यार, अब तुम फ़ोन बंद करोगे या यूं ही सर पर सवार रहोगे?" वो ज़रा भड़क कर बोला। वर्षा को बेसाख्ता हंसी आ गई। वो मुंह पर हाथ रख के हंसने लगी। कल रात वो कितना जज्बाती हो रहा था और इस वक्त बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था, बल्कि वैसा ही जैसा उस दिन लग रहा था। शाहजेब सॉरी सर कहकर फ़ोन बंद कर गया, जबकि सास ने सेल को पावर ऑफ कर दिया। वर्षा के अलावा इस वक्त किसी चीज़ की ख्वाहिश नहीं थी। वर्षा दोबारा से घबराहट का शिकार हो गई। अपनी उंगलियां मोड़ती वो उसे करीब आता देख रही थी, जिसने शर्ट सोफे पर उछाल दी। "तुम्हें हंसने पर भी सज़ा मिलेगी मैडम।" वो उसके नज़दीक हुआ और उसका चेहरा दोनों हाथों में थाम लिया। "मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा वर्षा, कभी नहीं।" उसने नरमी से उसे छुआ।
ورشا حیران بھی تھی اور شکر بھری نظریں بھی تھی، جسے وہ خوش بھی ہو اور یقین بھی نہ آ رہا ہو۔ شاز اس کے چہرے پر جھکا اور اسے اپنی محبت کے جوش میں روشناس کرا رہا تھا۔ ورشا اپنا احتجاج کے بیٹھی تھی، اس کے کانپتے ہاتھوں کو شاز نے تھام لیا، اور جب اس کا جوش جنون میں بدلنے لگا وہ کسمسا اٹھی۔ شاز نے گہری سانس بھر کر اس سے دور ہونا مناسب سمجھا۔ وہ اس کی جانب مسکرا کر دیکھنے لگا۔ مگر تمہیں میری ایک بات 100% ماننی ہوگی، جس میں کوئی کمپرومائز نہیں کروں گا، وہ بولا، اور اس کے بالوں کے بل کھولنے لگا۔ ورشا منتظر تھی، وہ کیا بات منوانا چاہتا ہے۔ تم اپنے باپ بھائیوں سے کبھی نہیں ملو گی، یہاں تمہارا رشتہ ان سے ختم ہو جاتا ہے۔ میں تمہیں کبھی اجازت نہیں دوں گا ان کے پاس جانے کی یا ان سے ملنے کی۔ تم میرے لیے ان سے تعلقات ختم کرو گی اور میری محبت چاہت میں کبھی کمی نہیں پاؤ گی، وہ مسکرا کر بولا۔ ورشا کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ وہ کیا بول رہا تھا؟ وہ اپنے باپ بھائیوں کو چھوڑ دے، اپنی ڈیڈی کو، عادر بھائی، اشار بھائی، ارسلان بھائی، باسم بھائی، ان کو چھوڑ دے جنہوں نے بچپن سے کسی آبگینے کی طرح اس کو سنبھال کر رکھا، اس سے محبت کی، وہ چھوڑ دے انہیں۔ شاز نے ایک دم سر اٹھا کر اس کی خاموشی پر اس کی صورت دیکھی۔ یہ میرا آخری فیصلہ ہے ورشا، اور یہ تمہیں نہ چاہتے ہوئے بھی ماننا ہی پڑے گا۔ شاز سمجھا گیا تھا وہ حیران ہے، شاز سمجھ گیا تھا وہ حیران ہے، مگر شاز کو کوئی حیرانگی نہیں تھی۔ جب عباس نے خودکشی کی تھی تو ورشا کے جیسے ہی اس کی آنکھوں میں بھی حیرانگی تھی، خوف تھا، بے چینی تھی، لیکن کیا ہوا، وقت نے کیا کیا، سب ٹھیک کر دیا، تو ورشا کو بھی ماننی پڑے گی یہ بات۔ وہ اسے اگنور کر کے اپنی منمانیوں پر اتر گیا۔ ورشا اپنا دھیان اس پر سے ہٹانا چاہتی تھی، مگر نہ وہ اس کے مضبوط وجود کو خود پر سے ہٹا سکی اور نہ ہی اس نے اپنے دھیان کو دوسری طرف کیا، کیونکہ شاید آغا شاز بخوبی جانتا تھا کہ اسے اپنی جانب متوجہ کیسے کرنا ہے، اور وہ اس کا سارا دھیان بس چند سیکنڈ میں اپنی جانب موڑ گیا تھا کہ ورشا اس کے پہلو میں سب بھول گئی۔ عادر کی دیکھ بھال اور اس کے سارے کام وہ خود سے کر رہی تھی، جبکہ عادر کے نخرے آسمانوں کو چھو رہے تھے۔ اب گھر کے سب لوگ اس سے بہت اچھے سے بولتے تھے۔ اسے خوشی تھی کہ وہ سب اس کے ساتھ کتنا اچھے ہیں، اور بس عادر ہی اکڑا ہوا تھا، تو ایک دن وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ اس میں اپنی محبت کی آنچ وقتاً فوقتاً اس پر پڑنے دیتی تھی۔ عادر بھی اس کے جانب متوجہ رہنے لگا تھا، اور تو وہ تمام وقت اس کے ساتھ ہوتی، اس کے کام کرتی، اس کے کمرے میں چلتی پھرتی جو رہتی تھی۔ ہاں، سونے کے لیے وہ عادر کا پہلو نہیں چنتی تھی، وہ صوفے پر سوتی تھی۔ عادر کو غصہ تو آتا تھا مگر بولا کچھ نہیں۔ فی الحال اس کا ایک بازو اور ٹانگ جو اس قابل نہیں تھی کہ وہ لوگوں کو مزہ چکھا سکے۔ عادر کا دوست آیا ہوا تھا۔ خرم اس پوزیشن میں نہیں تھی، وہ عادر کی طبیعت پوچھنے آیا تھا۔ خرم جو رائل بلو کلر کے ریشمی لباس میں تھی، اندر آئی اور اس کے سامنے ریفریشمنٹ سرو کی۔
جبکہ عادل کے دوست نے خرم کو بڑی گہری نظروں سے دیکھا تھا۔ وہ لگ بھی خوبصورت رہی تھی۔ پھر لائٹ براؤن سا شیڈ ہونٹوں پر لگا ہوا تھا، وہ اور بھی خوبصورت بنا رہا تھا اسے۔ عادل نے ضبط سے خرم کو دیکھا جو مسکرا کر ریفریشمنٹ رکھ کر کھڑی ہوئی۔ آپ کو کچھ چاہیے لا دوں؟ وہ پوچھنے لگی۔ فی الحال تم جاؤ یہاں سے، ضرورت ہوگی تو میں کہہ دوں گا، وہ ضبط سے بولا تو خرم نے سر ہلایا اور باہر نکل گئی۔ اس کے دوست نے دور تک اسے جاتے دیکھا تھا۔ او بھائی، یہ کون تھی؟ وہ سوال کرنے لگا۔ میری بیوی۔ عادل نے اسے گھور کر دیکھا جبکہ اس کے منہ سے چائے کا فوارہ نکلا۔ عادل نے ناگواری سے اس کی طرف دیکھا۔ خرم باہر لان میں تھی۔ اس کے دوست نے پھر سے پلٹ کر دیکھا۔ یہ تمہاری بیوی ہے؟ وہ بے یقین تھا۔ کیوں، کیا ہو گیا؟ عادل سنجیدگی سے پوچھنے لگا۔ مطلب تیری جیسے آدھی جنگلی انسان کو اتنی خوبصورت اور نرم بیوی کیسے مل گئی؟ اور تو نے شادی کب کی؟ مطلب ہم لوگوں کو پتہ نہیں چلا؟ وہ پوچھنے لگا۔ فی الحال تم یہ چائے پیو اور نکلو یہاں سے، مجھے ریسٹ کرنا ہے، وہ بولا تو لہجہ اجنبی تھا، جبکہ اس کے دوست کو سمجھ آ گئی تھی کہ عادل جیلسی فیل کر رہا ہے۔ وہ اپنی ہنسی روکتا چائے پینے لگا۔ چائے تو کافی اچھی بنائی ہے، مجھے یقین ہے کھانا بھی اچھا ہی بناتی ہوں گی۔ تم نے یہاں سے 9-2-11 ہو جاؤ ورنہ تمہارا سر اسی کپ سے پھاڑ دوں گا میں، وہ بھڑک کر بولا۔ اس کے دوست نے اسے مزید جلانا مناسب سمجھا۔ پہلی بار عادل صاحب جل بھن رہے تھے۔ اوکے یار، پھر ملیں گے، اپنا خیال رکھنا۔ کوئی ضرورت نہیں مجھے تم جیسے چھچھورے انسان سے ملنے کی، وہ سرد لہجے میں بولا تو وہ شانہ اچکا گیا۔ وہ باہر نکلتا کہ خرم پھر سے آ گئی، دروازے پر ہی رک گئی۔ اسے دیکھ کر، ارے آپ جا رہے ہیں، کھانا کھا کر جاتے، خرم بولی۔ نہیں بھابھی، تھینک یو سو مچ، چائے اچھی بنی تھی، بائی دی وے، وہ اس کی تعریف کر گیا۔ تھینک یو، خرم مسکرائی۔ نہیں ایکچولی تعریف تو مجھے آپ کی کرنی چاہیے، آپ بہت پیاری بھی ہیں اور اخلاق بھی اچھے ہیں، ورنہ آپ کے میاں کی بد اخلاقی تو دنیا بھر میں مشہور ہے۔ وہ جان بوجھ کر پیچھے مڑ کر عادل کے سرخ ہوتے چہرے کو دیکھنے لگا۔ خرم ہنس دی۔ نہیں ایسا نہیں ہے، ابھی طبیعت نہیں ٹھیک شاید، وہ بولی۔ ٹھیک ہے میں چلتا ہوں، وہ کہہ کر وہاں سے چلا گیا، جبکہ خرم اندر آ گئی۔ اپس، چائے بھی نہیں پی پوری، وہ سر نفی میں ہلاتی سامان اٹھانے لگی۔ آج تو بال بھی کھلے تھے، سر پر دوپٹہ کیوں نہیں ہے تمہارے؟ وہ گھور کر بولا۔ سر پر ہی تھا، وہ گر گیا شاید، تو دوبارہ نہیں رکھنا ہوتا، وہ غصے سے بولا۔ ایکچولی شٹ اپ خرم، عادل بھڑکا۔ نہیں عادل، میرے سر پر تھا، ڈھل گیا ہوگا، وہ اپنی صفائی دینے لگی۔ بکواس مت کرو، تمہاری آوارہ گردیاں یہاں نہیں چلے گی میرے دوستوں پر، اپنے رنگ دکھا کر اب انہیں پٹانے کی کوشش مت کرو، تم تو بہتر ہے جب میرے دوست آئیں تو یہاں مت آیا کرو، اپنی آوارہ مزاجی کو کنٹرول کرو، اب بیوی بن گئی۔ چٹاخ کھینچ کر لگنے والے تھپڑ پر وہ حیران رہ گیا، اور خرم کا چہرہ سرخ آنسوؤں سے تر تھا۔ اس کے چہرے میں
میں آوارہ ہوں، میں نے آوارہ گردی کی ہے، آوارہ گردی۔ شرم آ رہی ہے آپ کو؟ آپ کی محبت کے علاوہ میرے دل میں کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ میں نے آپ کے لیے پہنا تھا، آپ کے دوست کے لیے نہیں۔ عادل، وہ چیخی۔ میں آوارہ ہوں، آپ کے دوستوں میری طرف سے بھاڑ میں جائیں۔ آپ کے دوست، میں نے صرف ایک مرد سے پیار کیا ہے اور وہ صرف اور صرف عادل خان زادہ ہے۔ اگر مجھے جان سے بھی مار دیں گے تب بھی میری مردہ روح آپ کا نام لے گی، اور آپ مجھے آوارہ کہہ رہے ہیں۔ وہ وقت، وہ بات صرف ایک دھوکہ تھی۔ میں نے ایک بار بھی کسی سے بات نہیں کی، کسی سے تعلقات نہیں بنائے۔ وہ صرف آپ کو دکھانے کے لیے تھا، اور 1000 بار کہہ چکی ہوں کہ وہ صرف اور صرف چچی نے بدلہ لینے کے لیے کیا تھا۔ مجھے فرق بھی نہیں ہے ان چیزوں سے، اور آپ نے مجھے صرف آوارہ کہہ دیا۔ ٹھیک ہے عادل، میں یہاں نہیں آؤں گی، بلکہ آپ کے کمرے میں کبھی نہیں آؤں گی۔ کوئی قید خانہ ہے تو مجھے بتا دیں، میں وہاں قید ہو جاؤں گی۔ وہ آنسو صاف کرتی وہاں سے چلی گئی، جبکہ عادل سن سا رہ گیا۔ وہ روتی ہوئی وہاں آئی اور اس نے اپنا لباس تبدیل کیا، بال باندھے، لپسٹک صاف کی اور کمرے کو تالا لگا لیا۔ وہ کبھی نہیں جائے گی باہر، وہ کبھی نہیں جائے گی۔ کیسے وہ اسے آوارہ کہہ گیا اتنے آرام سے؟ وہ سمجھتا کیوں نہیں اس کی محبت کو؟ اس کی محبت کو سمجھنا یا اعتبار کرنا اتنا مشکل تھا؟ کیا وہ بھی ہار گئی تھی؟ عادل مان کر ہی نہیں دے گا، وہ کسی اور کے لیے تیار ہوتی۔ کیسے اس نے اتنے آرام سے اسے آوارہ کہہ دیا؟ یہ کیسی بات تھی؟ اس نے اپنے آنسو صاف کیے اور سوچ لیا تھا وہ اب اس کمرے سے باہر نہیں نکلے گی۔ تم آخر کب جاؤ گے شاذ سے ملنے؟ مجھے ورشا اذیت میں چاہیے۔ وہ سمجھتی کیا ہے خود کو؟ کیسے وہ خوش رہ سکتی ہے؟ اور شاذ پورا اس کے حق میں اتر گیا ہے۔ تم کچھ کرتے کیوں نہیں؟ وہ غصے سے بولی۔ فائز سوچ میں پڑ گیا۔ سارے حالات دیکھ کر ہی میں کوئی قدم اٹھاؤں گا۔ تم مجھے صرف ایک بات بتاؤ، تم ورشا میں انٹرسٹڈ ہو یا نہیں؟ وہ اس کی صورت دیکھنے لگی۔ ورشا کے لیے سر کے بل چل کر میں یہاں آیا ہوں، تمہارے لیے تھوڑی آیا ہوں۔ وہ ہنسا، جبکہ ثنا کو لگا بے عزتی سے اس کا چہرہ سرخ ہو رہا ہے، اور بھی نفرت میں اضافہ ہو گیا تھا۔ میں کچھ کرتا ہوں، تم بھڑکنا بند کرو۔ فائز شانہ اچکا کر وہاں سے اٹھ گیا، جبکہ ثنا کے گھر سے فائز کو نکلتے اس کی ماں نے حیرانگی سے دیکھا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ شاذ کا بہترین دوست ہے، لیکن ثنا کے پاس کیوں آیا تھا؟ وہ جانتی تھی ثنا ٹک کر نہیں بیٹھے گی۔ انہیں ثنا کی فکر ہوئی کہ وہ کیا کر رہی تھی یہ۔ شاذ ابھی اپنے کام سے واپس لوٹا تھا اور ورشا اس سے بے حد شرما رہی تھی۔ اس کے سامنے آنے کے بجائے شاذ کی گاڑیوں کو گھر میں داخل ہوتے دیکھ کر وہ بھاگ کر لان میں نکل گئی۔ پریشانی سے دل دھڑک رہا تھا۔ شاذ نے اسے بھاگتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ آج اس نے سرخ لباس پہنا تھا اور شاذ اسی طرح اپنے سوٹ میں تھا۔ اس نے اپنا کوٹ اتارا اور ہاتھ پر کوٹ ڈال کر وہ اندر اس کے پیچھے لان کے پیچھے آیا اور پیچھے سے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال لیا۔ ورشا نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا۔
تمہارا موبائل کہاں ہے؟ تم مجھے کام کے دوران میسیج ہی نہیں کرتی۔ وہ شکوہ کرنے لگا۔ نہ جانے اتنا مس کیوں کرنے لگا تھا اسے۔ ورشا مسکرائی اور اس نے شاز کی داڑھی پر ہاتھ رکھا۔ آپ کے اتنے امیر ہونے کا کیا فائدہ؟ آپ ایک موبائل نہیں دلا سکتے؟ وہ منہ بسور کر بولی، جبکہ شاز کھل کر ہنسا۔ نائس ڈونٹ۔ وہ اس کی پیشانی روز کی طرح پیار کر گیا۔ اور ورشا کو بہت خوشی ہوتی تھی جب وہ دیکھتی تھی کہ وہ اس کی پیشانی پر پیار کرتا تھا۔ آپ کی خدمت میں ابھی موبائل حاضر ہو جائے گا، وہ اس کا گال تھپ تھپا کر بولا، اور دونوں اندر آ گئے۔ تبھی شاز کا موبائل بجنے لگا۔ فائز کی کال ایک عرصے بعد دیکھ کر وہ حیران ہوا۔ اللہ حافظ۔